گانے کے متعلق افسوس صد افسوس کہ مسلمان گا بھی رہے ہیں، گیت لکھ بھی رہے ہیں، اسے کمپوز بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسے نشر بھی کر رہی ہے، اور بڑے شوق سے لوگ اسے اسٹیٹس پہ لگا بھی رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ زید میوزک سنتا ہے، اس کا یہ کام دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی میوزک سننے اور سوشل میڈیا پر فوٹوز وغیرہ ڈالنے لگ گیا ہے۔ کیا زید کو اس کے چھوٹے بھائی کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا؟ ہم بارہا کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنے دین کی بنیادی باتیں سیکھنی چاہیے، اور یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں، با مقصد بھیجا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر، اس کی رعنائیوں میں کھو کر، اس کے شور و شرابے میں کھو کر اپنے مقصد سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے۔ یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم سے پہلے کروڑ ہا کروڑ انسان جب سے آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا لگا ہے آئے ہیں، اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ان میں ایسے بھی طاقتور، نامور، صاحب ثروت تھے کہ جن کا سکہ چلا کرتا تھا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمیشہ ہماری چلا کرے گی، لیکن اگر آج ان کی قبروں پر آپ جائیں گے تو آپ کو قبروں کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ ان کا وجود ختم ہو گیا، ہڈیاں گل سڑ گئی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو زمین پر اترا کر چلا کرتے تھے، جن کے آس پاس خدام کی ایک فوج ہوا کرتی تھی جو ان کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرتی، حتیٰ کہ انہیں چھینک بھی آ جائے تو کپڑا صاف کرنے کے لیے ایک خادم ہوا کرتا تھا، اور جن کے ہر طرح کے ناز و نخرے برداشت کیے جاتے تھے، جو بہترین محلات میں رہا کرتے تھے، نرم و نازک گدوں پر سویا کرتے تھے، فرش زمین پر پیر رکھنے سے قبل جن کے نیچے غربا کے ہاتھ آ جاتے تھے، جو بہترین سواریاں کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ آج؟ جیسے وہ چلے گئے، ان کو دوام حاصل نہیں ہوا، ہمارا بھی یقیناً کل ایسا ہوگا کہ ہم نہیں رہیں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں نہیں رہیں گی۔ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا ہے، اس کی حقیقت کو بھی قرآن نے بتا دیا۔ لہم متاع الدنیا قلیل، دنیا اور اس کا جو بھی ساز و سامان ہے اور اس کی جو زندگی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اور دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تو ایک ضابطہ دے کر، ایک قانون دے کر بھیجا گیا۔ ہمارے رب نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس کی تابع داری کرنی ہے۔ اس نے اپنا قانون سمجھانے کے لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ آپ نے خداوند قدوس و جبروت کے ارشادات کو کھول کھول کر بیان فرمایا، اس پر عمل کیا۔ آپ کی پاکیزہ جماعت صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، حضرات تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہمارے پیروں میں بیڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اور وہ بیڑیاں ہیں شریعت کی، ہم آزاد نہیں ہیں۔ لہم، جیسا کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو قید خانے میں قیدی کیسے رہتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اعلیٰ افسران کے خلاف حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ گانے کے متعلق افسوس صد افسوس کہ مسلمان گا بھی رہے ہیں، گیت لکھ بھی رہے ہیں، اسے کمپوز بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسے نشر بھی کر رہی ہے، اور بڑے شوق سے لوگ اسے اسٹیٹس پہ لگا بھی رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، وہ لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان باتوں کو مول لیتے ہیں، خریدتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے۔ اب اس سے مراد گانا کیسے ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر سے اور حضرت اکرمہ سے، حضرت حسن بصری، جلیل القدر صحابہ و تابعین سے ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نفاق کفر کی ایک قسم ہے، فرمایا گانا نفاق کو دل میں اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی ڈالنے سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، پیڑ پودے اگنے لگتے ہیں، کھیتی بنتی ہے، جیسے وہ بہت جلد زمین سے سبزے کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح گانا جو ہے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے۔ جب ہم موت کو کثرت سے یاد کریں گے کہ آج جو ٹھاٹ باٹ اور عالی شان زندگی ہم جی رہے ہیں، جو ہم لگژری لائف جی رہے ہیں، یہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جب وہ دن آئے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ سارا عیش اور سارا کچھ جو تھا ہمارا وہ کل ہی کی بات تھی۔ پھر یہاں تک کہ چلنا پھرنا بھاری ہو جائے گا، جسم کی ہڈیاں جو ہے وہ درد کرنے لگیں گی، بوٹی بوٹی درد کرنے لگیں گی، بڑھاپا غالب آ جائے گا، حتیٰ کہ ہر طرح سے معذور کر دیے جاؤ گے، اور پھر اس موقع پہ عبادت بھی کرنا چاہو گے تو وہ عبادت اور آج جو بشاشیت کی حالت کی عبادت ہے، جوانی کی حالت کی عبادت ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ کے بندوں وقت رہتے سمجھ جاؤ، اور صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو کہ وہ اللہ اور رسول کے ارشادات پر کس طرح عمل کرتے تھے اور کیسے ان چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا کہ انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے سے ایک طرف ہو کے چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا، اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کان میں سے انگلیاں ہٹا لی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، جب آپ نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان شیطان کی آلات سے اتنی نفرت تھی کہ ان کی آواز بھی آپ اپنے کانوں میں داخل ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ افسوس کہ آج مسلمان گانوں پر شیدا ہو رہے ہیں، فریفتہ ہو رہے ہیں، گانے گائے جا رہے ہیں، آزاد خیال لوگ گانوں کو مباح اور جائز قرار دے رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ تھوڑی سی تحقیق یہ کر لیتے کہ گانے آج جس شکل میں گائے جاتے ہیں، جس طرح کمپوز کیے جاتے ہیں، اور لکھنے والوں کی تو کیا حالت ہے، کیا اس کے بعد بھی وہ اس کی اجازت دیں گے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ خوب اچھے سے یاد رکھیے کہ فقہائے کرام نے اس تعلق سے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر میوزک کے گانے کے اشعار گانے یا سننے کی تو اس کا مدار ان اشعار کی معنویت پر ہے۔ اگر اشعار میں بےہودہ گوئی اور کسی قسم کی ناجائز بات نہ ہو تو محض ان کا پڑھنا اور سننا جائز ہوگا۔ بغیر میوزک کے ہو، ان میں کوئی کفریہ شرکیہ بات نہ ہو، ان میں کوئی حرام بات نہ ہو، ان میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، تو محض اس کا گنگنانا صرف جائز ہوگا۔ لیکن آج گنگناتا کون ہے؟ لوگ تو سنتے ہیں، اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں، عام کرتے ہیں، اور باقاعدہ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح وہ اپلوڈ ہوتی ہے یا نیٹ پر آتی ہے میوزک کے ساتھ۔ بالکل بھی علماء کو اس میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے۔ زید کو سمجھایا جائے، آپ مسلمان ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا قانون تمہارے پیروں کی بیڑیاں ہیں، تمہیں وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسی راستے پر چلنا ہے جہاں سرکار نے چلنے کا حکم دیا ہے، اور پوری طرح اپنے آپ کو مومن کامل بناؤ۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے۔ تو جب ہم حضور کو چاہیں گے تو حضور ہی کی مانیں گے، پھر جو حضور کے دشمن ہیں ہم ان کی کیوں مانیں؟ خدا را اپنی آخرت پہ نظر رکھیے، عذاب قبر کا تصور کیجئے، حشر کی سختیوں کو سامنے لے کر آئیے، انشاءاللہ الرحمن ان شیاطینی جتنے شیطانی کام ہے اس سے آپ کا دل جو ہے اوب جائے گا، اور آپ کا دیکھا دیکھی کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یقیناً جتنے لوگ آپ کا دیکھا دیکھی کریں گے وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، لیکن ان کے برابر کا گناہ مزید آپ کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ ایک یہ کہ آپ خود گناہ کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے جو ہزاروں لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں ان سب کا بار بھی آپ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس سے آپ کی آخرت پریشانیوں سے گھر جائے، بھر جائے؟
خدا را صدق دل سے توبہ کیجیے اور عہد کیجیے کہ جب اللہ و رسول نے جس بات سے مجھے روکا ہے اس سے رکنا ہے. مجھے اپنی دنیا ان کے حکموں اور ارشادات کے مطابق گزارنی ہے، چونکہ مجھے لامحدود زندگی میں کامیاب و کامران ہونا ہے جو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.